بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ باصفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 16۔ حیا اور ایمان۔ حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگیں، خیر اور دولت پائیں۔ قائرین السلام علیکم۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جب مصائب اور دکھوں کا سایہ چھا جاتا ہے، تمام تر اسباب اختیار کرنے کے باوجود جب انسان بے بس ہو جائے تو اس کی آخری پناہ اور سکون کا منبع صرف اور صرف رب سے فریاد اور ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی بار میں بھی ایسے نامساعد حالات سے گزری ہوں۔ میں نے اپنے تجربے میں پایا ہے کہ خلوص دل سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جلد یا بعدیر ضرور قبول ہوتی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے اس کی برکات کا مشاہدہ ضرور ہوتا ہے۔ میری زندگی میں جب بھی مصیبت آتی ہے تو میں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں اور سادات کا وسیلہ دے کر دعا مانگتی ہوں۔ ان کے درجات کی بلندی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے خیریں مانگتی ہوں، جس سے میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جب بھی اس طریقے سے دعا مانگی ضرور قبول ہوئی۔ بیماریوں نے در بدر کر دیا۔ میرے جڑواں بچوں پر جنات کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت روز بروز خراب ہو رہی تھی۔ علاج معالجے سے بھی خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آئے دن کبھی کسی ڈاکٹر اور کبھی کسی ہسپتال کے چکر لگتے رہتے مگر شفا نہ مل رہی تھی۔ میں ان کی صحت، تندرستی اور سلامتی کے لیے جیسے دعا مانگتی، وہی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مانگتی۔ یا اللہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کی جنات سے حفاظت فرما۔ تو جنات فوراً تنگ کرنا بند کر دیتے۔ ہم نے جنات کا بہت علاج کروایا۔ جب سے دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، جادو جنات کے مسائل حل ہونے لگے۔ پھر ایک رشتہ دار کے تسبیح خانے کا علم ہوا، تسبیح خانے میں ماہانہ اسم اعظم کا دم بھی کروایا۔ ایک ہی دم کروانے سے میرے بچوں میں اور گھر میں فرق نظر آنا شروع ہو گیا۔ والدہ بھی صحت یاب۔ میری والدہ کو 30 سال سے جنات تنگ کرتے تھے۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا اور بے سکونی کا ماحول تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے وسیلے سے مانگی دعا کی برکت سے ہمارے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عبقری رسالے میں بھی بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کو اعمال کا ہدیہ دینے کے بارے میں پڑھا۔ اس دن کے بعد یہ عمل میرا معمول بن گیا۔ میں جو بھی ذکر، تسبیح، آیات یا وظیفہ پڑھتی ہوں وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اس کا ثواب بطور تحفہ بھیجتی ہوں۔ وقت میں اتنی برکت ملی ہے کہ اب روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ اس کی ایسی تاثیر ملی کہ اب جو بھی دعا مانگتی ہوں یا زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتی ہوں تو قبول ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس عمل سے زیادہ لوگ نفع پائیں، اسی لیے عبقری رسالے کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ جنت کی الاٹمنٹ اور جہنم کا دروازہ۔ موجودہ دنیا میں جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پر اللہ کو مانتا ہے۔ آخرت میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے وہ اللہ رب العزت کے زور و قوت کی بنیاد پر اسے مانیں گے۔ گویا موجودہ دنیا میں دلیل اللہ پاک کی نمائندہ ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں
یہ ہوگا کہ ہمارا رب خود اپنی ذات کمال کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے انسان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا کون ہے اور اس کو نہ ماننے والا کون۔ خدا کو ماننے والا وہ ہے جو معقولیت کے وزن کو مانے، جو حق کے آگے اس وقت جھک جائے جبکہ اس کے ساتھ لفظی دلیل کے سوا کوئی اور زور شامل نہ ہو۔ اس کے برعکس جس کا یہ حال ہو کہ کوئی بات محض اپنی سچائی کی بنا پر اس کو متاثر نہ کر سکے، وہ کسی سچائی کو صرف اس وقت مانے جبکہ وہ کسی وجہ سے اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو گیا ہو، لیکن جس سچائی کے ساتھ ایسا کوئی دباؤ موجود نہ ہو تو وہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا ہو، ایسا آدمی رب کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس کا معبود ظاہری طاقت ہے نہ کہ غیبی رب۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے ماننے کا ثبوت غیب کی سطح پر لے رہا ہے اور لوگ اس کو ماننے کا ثبوت شہود کی سطح پر دینا چاہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی حق کے آگے جھک جائے، مگر آدمی صرف طاقت کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ آدمی محض میرے خوف کی بنا پر انصاف کے طریقے کو اپنا لے، مگر انسان صرف اس وقت انصاف کرنے پر راضی ہوتا ہے جبکہ وہ اس کے لیے مجبور ہو گیا ہو۔ جہاں مجبوری نہ ہو وہاں وہ فوراً سرکشی کرنے لگتا ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں آدمی کو موقع ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپا سکتا ہے، مگر قیامت ہر آدمی کو برہنہ کر دے گی۔ اس وقت بہت سے ظاہری خدا پرست غیر خدا پرستوں کی صف میں نظر آئیں گے۔ بہت سے حق کو ماننے والے حق کو نہ ماننے کے مجرم قرار دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ جو جنت کا الاٹمنٹ لیے ہوئے ہیں وہ اپنے کو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پائیں گے۔ انسان کتنا زیادہ بے ڈر بنا ہوا ہے، حالانکہ کتنا زیادہ ڈر کا لمحہ اس کے لیے آنے والا ہے۔ دماغ کی رسولی کا کامیاب علاج۔ ہمارے ایک عزیز کے حرام مغز میں رسولی تھی۔ ڈاکٹروں نے جلد از جلد آپریشن کا بتایا، لیکن یہ بہت خطرناک اور پیچیدہ مسئلہ تھا۔ عبقری سے دیکھ کر یہ وظائف حامیم لا ینصرون یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے۔ 7 دن میں 1.25 لاکھ کا نصاب پڑھ کر زعفران اور عرق گلاب پر دم کر کے مریض کو پلاتی رہی۔ تقریباً 2 ماہ یہ عمل کیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے کہ اتنا نازک اور خطرناک آپریشن اتنی آسانی سے، اتنی جلدی اور نہایت کامیابی سے کیسے ہو گیا۔ صرف ان وظائف کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب ممکن ہوا۔ روشن دماغ، عبقری، نیا نام، نئی پیکنگ، فارمولہ، تاثیر اور شفایابی وہی پرانی۔ دماغی تھکن دور کر کے تازگی و فرحت فراہم کرے۔ دماغ اور اعصابی تقویت کے لیے نایاب تحفہ، دماغی کام کرنے کی صلاحیت بڑھائے۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔